أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ کل گزارش کی جا چکی تھی کہ ماہ رمضان میں جب بھی درس دیا جائے گا لا محالہ شروع کے کچھ درس روزے ہی کے حوالے سے ہوں گے. کل درس کے اختتام پر روزے کے حوالے سے جو ایک نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا وہ چونکہ ہماری موجودہ زندگی کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یعنی انسان کا اپنی خواہشات کو حد سے زیادہ پھیلا لینا، جس کے نتیجے میں رزق حرام جیسا بدترین گناہ اور پھر اس سے پیدا ہونے والے اور بہت سارے گناہ ہماری ضرورت بن جاتے ہیں. بعض گناہ انسان فقط مزہ لینے کے لیے کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آگے چل کر آدمی کی ضرورت بن جاتے ہیں، اسے بچنا مشکل ہو جاتا. رزق حرام کا یہ گناہ جو خواہشات اور دنیاوی اور مادی سہولتوں کی خاطر ہوتا، یہ آدمی کو حقیقت میں ایسی جگہ لے جا کے پھنسا دیتا کہ پھر نہ بچ سکتا ہے نہ اس جگہ سے نکل سکتا. لیکن یہ بات ابھی چند تمہیدی اور ابتدائی باتوں کی محتاج ہے. یہ موضوع کہ ہمیں اپنے گھر کا، اپنی زندگی کا، اپنے خاندان کا وہ کیسا نظام بنانا ہے کہ جس کے بعد ہم ان چیزوں سے بچ نکلیں. اس کے لیے بھی چند اور تمہیدی اور ابتدائی نقطے بیان کرنا پڑیں گے. آج اسی حوالے سے ایک اور پہلو سے گفتگو کرنے کا ارادہ، روزے کا ایک اور بہت اہم مقصد اور روزے کے دوران ایک اور انتہائی اہم ذمہ داری. روزے کے درمیان یعنی صبح اول فجر سے لے کر شام کو اول مغرب یعنی افطار کے وقت تک یہ جو ہمارے چند گھنٹے گزریں گے، اس دوران ان چیزوں کے علاوہ جو روزہ توڑ دیتی اور بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک کو ذہن میں رکھ کر آج کی گفتگو کی جا رہی ہے. روزے کا ایک بڑا فائدہ جو بتایا گیا وہ یہ کہ عقیدہ توحید جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ پہنچ کے اسلام ختم ہوتا ہے. جہاں سے انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ پہنچ کے انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے. یعنی اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو سارا اسلام
فقط عقیدہ توحید کا نام ہے. یقیناً اصول دین 5 ہیں، لیکن وہ باقی 4 اسی عقیدہ توحید کی پیداوار ہیں. یقیناً فروع دین 10 ہیں، مگر وہ سب اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے ہیں. عقیدہ توحید جس کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کی مثال خانہ کعبہ کے طواف جیسی ہے. جہاں سے ہم طواف شروع کرتے ہیں آخر میں وہیں پہنچ کے طواف ختم کرتے ہیں. عقیدہ توحید جس کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور قرآنی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، جس اللہ کی طرف سے ہم آئیں پلٹ کے اس کے اللہ کی طرف جانا. انسان کی زندگی کا آغاز اور اختتام ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ عقیدہ توحید وہ ہے کہ جو جس انداز سے خدا چاہتا کہ ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے وہ انداز پیدا ہو نہیں پاتا. روزہ اس عقیدہ توحید کو اس انداز سے پیدا کرنے کی بہترین عبادت، ٹریننگ اور تربیت. حتیٰ نماز وہ بھی اس انداز سے عقیدہ توحید نہیں پیدا کر پاتی. نماز کا دوسرا انداز جہاں انسان اللہ اکبر کا اعلان کر کے آخر میں سجدے میں گر کے یہ بتاتا ہے کہ میں کتنا کمزور اور کتنا بے حقیقت. مگر عقیدہ توحید کا ایک وہ جز کہ آدمی کو یہ اعتقاد رہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا. اس عقیدہ توحید کا یہ حصہ اگر آدمی کی سمجھ میں آ جائے تو سارے گناہ خود بخود ختم ہو جائیں. وہ روایت آپ کو یاد ہے کہ جو بعض کتابوں میں امام حسین سے اور بعض کتابوں میں ہمارے چوتھے امام سے منسوب ہے. بہرحال تیسرے امام ہو کہ چوتھے امام، روایت امام کی ہے اور اس کا تیسرا جملہ وہ یہی گناہ سے بچنے کا طریقہ. مشہور واقعہ جاء الرجل الى علی بن الحسین وقال انا رجل عاصب لا اصبر عن المعصیہ فاذنی بموعظہ. ایک گناہگار انسان چوتھے امام کی خدمت میں آتا اور کہتا ہے کہ مولا میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں کہ گناہگار ہوں، غلط کر رہا ہوں، اپنے گناہوں سے اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہوں، مگر لا اصبر عن المعصیہ، مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے کہ میں گناہ چھوڑوں. گناہ چھوڑنا یہ بھی ایک ایسا صبر چاہتا کہ جس کی وجہ سے مولا کی وہ حدیث ہمارے پاس پہنچی کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مومنوں کی خصوصیت یہ بتائی جا رہی، نجات پانے والوں کی خصوصیت یہ بتائی جا رہی کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے. تو مولا فرماتے یا صبر و صبران، صبر کی دنیا میں 2 قسمیں، الصبر عند المصیبہ. ایک تو یہ ہے کہ مصیبت نازل ہوئی اور انسان صبر کرے. بیٹا مر گیا، گھر میں فاقے آ گئے، صحت چھن گئی اور کوئی پریشانی، لیکن صبر کی دوسری قسم جو پہلی قسم سے زیادہ ہمارے لیے ضروری، مولا کی حدیث الصبر عند المصیبہ والصبر عند المعصیہ. اور دوسرا صبر یہ کہ معصیت اور گناہ کا موقع سامنے، نہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی برا بھلا کہنے والا، سامنے گناہ مگر آدمی
اپنے آپ پہ قابو پائے اور اس طرح سے صبر کرے جیسے اس ماں کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے جس کا بیٹا مر گیا، جیسے اس مریض کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے کہ جس کی صحت چھن گئی، جیسے اس بے روزگار کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے جسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ البتہ وہ مجبوری کا صبر ہوتا، کریں تو کیا کریں، کہیں جا ہی نہیں سکتے، اور یہ صبر خود اختیاری صبر ہوتا، اس لیے اس کا ثواب اس سے زیادہ۔ کون سا صبر؟ حرام سامنے ہے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے، گانا سننے کا موقع موجود ہے، نہیں سن رہے، بے حجاب گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، نہیں نکل رہے، نماز قضا کر سکتے ہیں، مگر سردی سے کانپتے ہوئے اٹھے اور نمازیں پڑھی، تو مولا فرماتے ہیں یہ صبر کی ایک قسم، اور اس زمانے کا شیعہ اس بات کو جانتا۔ اچھا، بات ایک چیز ہے جسے ابھی سے ایک جملے میں بیان کر دوں۔ قرآن میں روزے کا ایک نام صبر بھی بتایا گیا۔ روزہ یہ ہم اور آپ جو رکھ رہے ہیں، اس کا نام قرآن کی زبان میں صبر بھی، اور خود اس لفظ صبر اور روزے پہ غور کرتی جائیے، بہت سی باتیں بغیر کسی حدیث اور بغیر کسی تفسیر کے آپ کے لیے واضح ہو جائیں۔ خیر، خلاصہ یہ کہ ایک عام مومن بھی یہ جانتا ایک گناہ سے بچنے کے لیے صبر چاہیے، تو راوی کہتا ہے مولا لا اصبر عن المعصیہ، کوشش کر رہا ہوں مگر اتنا صبر نہیں کہ گناہ سے اپنے آپ کو روکوں۔ پوری حدیث پڑھنے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت، خالی ایک ٹکڑا مولا کا جواب، حدیث مشہور، بلکہ آج کل تو غالباً ایصال ثواب کی بہت سی مجلسوں میں بھی یہی حدیث پڑھی جاتی۔ مولا کا جواب فرمایا افعل خمسۃ اشیاء واذنب ما شئت، 5 کام کر لے اور پھر جو گناہ تیرا دل چاہے انجام دے، اور اس میں دوسرا کام یہی بتایا لا تاکل رزق اللہ واذنب ما شئت۔ پہلی بات، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھانا بند کر۔ دیکھیے ایک ایک جملہ اگر میں تشریح میں نکل گیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تو ایک ایک گھنٹہ اس کے اندر صرف ہو سکتا، لیکن میں تشریح کروں کہ نہ کروں، آپ ایک ایک جملے کو ذہن میں رکھ کر خالی وقت میں جتنا غور کریں حدیث کا مزہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وَأُدْلُ، دوسری بات وَأُدْلُ مَوْضِعًا لَا يَرَاكَ اللَّهُ فِيهِ، یہ ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو جو چیز سب سے زیادہ سکھانے کی کوشش کی گئی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اسے سب سے زیادہ یہ چیز سکھانے کی کوشش کی گئی کہ اگر گناہ کرنا تو اطلب موضع، ایسی جگہ جا کے تلاش کرو کہ لا یراک اللہ فی، جس میں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا۔ یہ ہے عقیدہ توحید کا عملی پہلو کہ اگر گناہ کرنا ہی تو اتنا تو لحاظ کرو اللہ کا، اتنا تو خیال کرو اللہ کا جتنا انسان اپنے خاندان کے کسی بزرگ یا بڑے کا خیال کر جاتا۔ اطلب موضع لا یراک اللہ فی، ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پہ اللہ تمہیں دیکھنے والا نہ ہو۔ اور یاد رکھیں جو میں نے بار بار ایک جملہ کہا کہ عقیدہ توحید اور لا الہ الا اللہ کا یہ نتیجہ، جس نے لا الہ الا اللہ مانا اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آدمی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جس خدا کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں وہ ایسا خدا نہیں ہے جیسا مثلا زلیخا کا خدا تھا۔ یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ
ہمیں بھی پتا کہ ایک ہی خدا، مگر کہنے کی حد تک زلیخا تاریخ انبیاء کی مشہور ترین خواتین میں سے ایک، حضرت یوسف کے واقعے کے حوالے سے ہر ایک ان کے نام سے واقف ہے، مگر بہت مختصر، لیکن ان کا ایک واقعہ ایسا جس سے بظاہر حضرت یوسف تک نے ایک سبق لیا، گرچہ یوسف نبی اور زلیخا جیسی کافرہ نبی کو کوئی درس دے نہیں سکتی، لیکن اس پیغام کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بظاہر حضرت یوسف نے بھی یہ کہا۔ کیا واقعہ تھا کہ جب زلیخا نے جناب یوسف کو کمرے میں بند کرنے کے بعد ارادہ گناہ کیا تو ایک لمحے کے لیے ٹھہری اور سامنے جو شیلف بنا ہوا تھا طاق، اس پر پردہ ڈالا اور اس کے بعد مڑی۔ حضرت یوسف نے یہ سوال کیا کہ آخر یہ پردہ کیوں ڈالا گیا؟ جواب دیا کہ چونکہ اس پر میرا خدا بیٹھا ہوا، کافر بت پرست اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور پھر ان کے آگے اپنی پیشانی جھکاتے، تو جناب زلیخا کے گھر میں یہ جناب زلیخا ان کو ان کے بعد والے کردار کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، جناب زلیخا کے گھر میں بھی یہ بت موجود تھا۔ ہر بت پرست کے گھر میں ایک بت کا ہونا ضروری، تو باقاعدہ اس پہ پردہ ڈالا اور کہا کہ وہ سامنے بیٹھا، میرا دل نہ مانا یا خدا کے سامنے خدا کی نافرمانی کروں، اس لیے پردہ ڈال کے اسے چھپا دیا اور اس کے بعد جو گناہ مجھے کرنا ہے وہ کروں گا۔ تو جناب یوسف یہ کہہ کر دروازے کی جانب بھاگے کہ جب تو اپنے جھوٹے خدا کا اتنا خیال کر رہی تو مجھے تو اس کائنات کے حقیقی پروردگار کا اس سے زیادہ ڈر ہونا چاہیے، یہ کہا اور دروازے کی جانب بھاگے۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر زلیخا کا یہ واقعہ نہ ہوتا تو حضرت یوسف گناہ میں بہہ جاتے، نہیں، بظاہر ہمیں ایک پیغام دیا کہ دیکھو وہ زلیخا کا خدا ہے جو پردہ ڈالنے سے چھپ جاتا، وہ زلیخا کا خدا ہے کہ اگر پردہ ڈال دو تو اسے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں حلال کے حرام، ہم کیا کر رہے ہیں گناہ کے ثواب۔ لیکن جس خدا کو میں مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ والا، وہ خدا ایسا کہ ہمارا ایک ایک عمل اس کی آنکھوں کے سامنے، ہم صاف پردوں میں جا کے چھپ کے گناہ کریں، شاید باپ نہ دیکھے، شاید ماں کو پتہ نہ چلے، چاہے خاندان کے کسی آدمی کو اطلاع نہ ملے، چاہے شوہر کو خبر نہ ملے، لیکن کسی کو پتہ چلے کہ پتہ نہ چلے، ہمارا خدا دیکھ رہا ہے اور ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا سب سے پہلا اثر ہم پہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مکے کے 360 جھوٹے خداؤں اور اس ایک خدا کے درمیان کم از کم اتنا فرق محسوس کریں۔ اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ 360 ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے مقابلے میں پیش کیا، کم از کم اتنا فرق محسوس کریں۔ کیا ہم ایک بت پرست عورت سے بھی زیادہ اپنے خدا کے درجے کو گرا رہے؟ ایک لمحے کے لیے یہ تصور ذہن میں نہ آئے کہ اے خاتون محترم، جو کام تو کر رہی، جو عمل تو انجام دے رہی، جو گناہ کا ارتکاب تو کر رہی، چاہے یہ قضاء نماز کی شکل میں ہو، چاہے یہ اکل حرام کی شکل میں ہو، چاہے یہ زبان کا بے احتیاطی سے استعمال، ایک ایک عمل دیکھا جا رہا، خالی یہ نہیں کہ لکھا جا رہا، لکھنا الگ، یہ تصور کہ یہاں پہ خدا ہے اور دیکھ رہا۔ اچھا اب دیکھیے
اسلام تو کوشش کرتا کہ نماز کے ذریعے بھی یہ تصور پیدا کیا جائے، اس لیے کہ نماز سارا سال ہے اور دن میں کئی مرتبہ کوشش کرتا، لیکن بہرحال نماز کے ذریعے یہ تصور ہم اور آپ پیدا نہیں کر پا رہے۔ ایک مشہور حدیث شہرت اسی طرح سے کہ امام نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ جیسے تم خدا کے سامنے کھڑے ہو، یہ ہے خدا اور یہ ہے ہم۔ جیسے خدا کے سامنے بادشاہ کے دربار میں انسان پہنچ جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی، کھجلی لگ رہی، اپنے بدن کو کھجانے کو تیار نہیں، کھانسی آ رہی، کھانسنے کو تیار نہیں، چھینک آ رہی، چھینکنے کو تیار نہیں۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ انسان پہنچ جائے تو جو مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، امام نے کہا کہ بہترین نماز تو یہ کہ یہ سمجھو جیسے تم خدا کے سامنے ہو اور خدا کو دیکھ رہے۔ اور جب راوی نے کہا کہ مولا ایسا نہیں ہو سکتا تو کہا پھر کم از کم اتنا ہی سمجھ لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا، تم وہاں نہیں گئے، تم اسے نہیں دیکھ رہے۔ معصومین کی نماز دراصل اسی معیار کی نماز ہوتی تھی۔ ایسی نماز نہ پڑھ سکیں تو کہا کم از کم یہ خیال تو کرو کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی تصور انسان کو آ جائے تو اس کا کھانا، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھڑا ہونا سب بدل جاتا۔ بہت ہی غلط یا بھونڈی مثال ہے، لیکن جو تو اس دنیا میں رہتے ہیں ان سے پوچھیے کون سی دنیا؟ وہ دنیا جہاں انہیں کیمرے کا سامنا کرنا پڑتا کہ جب کسی کو یہ پتا چل جائے کہ کیمرہ میرے اوپر آ گیا، اس کا انداز بدل جاتا۔ وہ بے تکلفی، وہ عام سے انداز میں بیٹھنا، سب میں تبدیلی آ جاتی۔ تو امام کہتے ہیں کہ سال کے 360 دنوں 5 کی 5 نمازوں یہ سمجھو کہ کم سے کم نماز ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، مگر پھر بھی پتا کہ نماز کے ذریعے سے یہ مقصد مشکل سے حاصل ہوتا۔ ہاں، روزہ و عبادت کہ جس کے اندر واقعاً آدمی کے پاس یہ تصور ضرور آتا ہے، چنانچہ روزے کیا مشکل ہے، سب سے بچ کے کھا لینا۔ نماز ایک امر وجودی، یعنی ہم اگر دنیا دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، تب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ زحمت اٹھانا پڑے گی۔ وضو چاہے غلط صحیح، جھوٹا صحیح، بناوٹی صحیح، مگر کرنا پڑے گا۔ مصلی پہ آ کے 4 رکعت کی زحمت، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت کہ بڑے آرام کے ساتھ ہم دنیا کو بے وقوف بناتے ہوئے روزے رکھ سکتے۔ کون آدمی ایسا کہ اول فجر سے لے کر افطار کے وقت 24 گھنٹے ہمارے ساتھ حمام میں جا کر 1 گھونٹ پانی پینا، کون ہے روکنے والا؟ مگر ہر آدمی جانتا کہ جہاں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، ارے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کھا کے آ گئے، کیا پی کے آ گئے، بلکہ مبتلات روزہ 4تھے نمبر کی چیز، 5ویں نمبر کی چیز، ساری چیزیں ایسی کہ ہم دنیا کو باقاعدہ دھوکے میں رکھ کر بھی اپنا روزہ پورا کر سکتے ہیں۔ نماز میں ایسا نہیں۔ اگر دنیا کو یہ دھوکہ دینا ہے کہ اب نمازی ہیں، مصلی پہ آنا پڑے گا، قرات کرنا پڑے گا، رکوع کے لیے جھکنا پڑے گا، چاہے اس وقت ہمارے دل سے ہزاروں گالیاں نکل رہی، مگر یہ سب کرنا پڑے گا۔ روزے باتھ روم میں گئے، ہر وہ کام کر لیا کہ جو روزے میں روکا گیا ہے، پھر لوگوں کے سامنے آ گئے اسی انداز سے، اسی شان سے، کسی کو پتا بھی نہ چلا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو روزے جو سب سے زیادہ تنہائی میں ہمیں روکنے والی چیز وہ یہی تصور ہے۔ خدا
کہ کوئی اور دیکھے کہ نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم پانی پی رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ روزے کا ثواب نماز سے زیادہ، اور روزے خلوص نماز سے بھی زیادہ پیدا ہوتا. مگر پھر بہت سے لوگ ایسے کہ یہ ساری باتوں کی پابندی کرنے کے بعد بھی وہ بات پیدا نہیں ہوتی. یعنی روزہ بہترین ٹریننگ ہے اس بات کی کہ تم اللہ کو بیت الخلا اور حمام میں بھی اپنے ساتھ شریک سمجھو، اور بغیر سمجھے ہوئے بھی ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. مگر پھر تھوڑی کسر رہ جاتی جس کے نتیجے رمضان کے بعد گناہوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا. یہ بھی اس قرآن خوانی میں آنے والی خواتین کے احترام میں یہ جملہ میں نے کہا. ورنہ تو ایسے بھی ہیں کہ رمضان کے دوران بھی گناہ چل رہے ہیں، لیکن چلے رمضان کے بعد اب ایک کسر رہ گئی کہ اگر روزے نے ہمیں یاد تو دلا دیا کہ خدا ہمیں ہر جگہ حتیٰ حمام میں بھی دیکھ رہا، مگر یہ بات بالکل پکی ہو جائے اس کے لیے ہمیں بار بار یہ حکم دیا گیا کہ دیکھو رمضان کے روزوں کے درمیان جتنا ہو سکے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. باقاعدہ یہ الگ سے ایک حکم آ رہا روزہ کھا. آج کل تو خیر سردیاں اور یہ ایک ایسی مجبوری ہے جو ہمارے اختیار سے باہر، بلکہ اگر ہم نے اس میں زیادہ دخل اندازی کی تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. یعنی کسی نے کہا کہ بھائی سردیوں کے روزے میں مزہ نہیں آ رہا، چنانچہ میں روزے چھوڑتا ہوں تاکہ گرمیوں میں اس روزے کی قضا کروں. نیت اچھی، مقصد بہترین، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا، مگر خود یہ عمل حرام. یہ بندہ مومن کی شان ہی نہیں کہ حکم خدا کے آگے اپنی مرضی چلا. وہ اگر آرام دہ روزے رکھوانا چاہتا ہم آرام دہ روزے رکھیں، وہ اگر مشکل روزے رکھوانا چاہتا ہم مشکل روزے رکھیں. لیکن روزہ پھر روزہ ایک نفسیاتی جملہ یاد رکھی کہ اگر آدمی کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ تم کیا کام کرنے جا رہے، تھکن، تکلیف، زحمت بڑھ جاتی. کبھی ایسا ہوتا کہ اپنے عام کاموں میں لگ کر صبح سے شام تک نہ کھانے کا موقع ملا نہ پینے کا موقع ملا، کسی ایسی مصروفیت میں الجھ گئے، احساس تک نہیں ہوتا کہ کیا ہو گئے. لیکن اگر یہ کہہ کر ہمیں کھانے اور پینے سے روکا جائے کہ دیکھو روزہ شروع ہو رہا ہے، سارا دن نہ کھانا ہے نہ پینا، شروع سے ہی اگر ہم کو یہ بتا دیا جائے، یہ لفظ سنتے ہی بے اختیار ایک زحمت اور بیگار کا تصور ذہن میں آ جاتا. یہ کچھ ایک عجیب انسان کا مزاج اور نفسیات. تو روزہ سردیوں کا بھی نام ہے روزہ، نام ہے رمضان، تو خود بخود ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑا مشکل مہینہ آ رہا. تو یہ کہا کہ جب کبھی روزے کے درمیان یا رمضان کے درمیان کوئی تھکن اور کوئی پریشانی تمہارے ذہن میں آئے، قیامت کو یاد کر لو. دیکھیے روزے میں 3 چیزیں آدمی کو بہت پریشان کر سکتی. ایک بھوک اور پیاس کا، جب بھوک لگے، جب پیاس لگے فوراً یہ یاد کر لو کہ قیامت کی بھوک اور پیاس کیا ہے. اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں. کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کی آیت. میدان قیامت 50,000 سال کا ہے. روزہ حد سے حد آج کل 12 گھنٹے کا. دوسری چیز وہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس دیواجی حوالے سے تا قیامت کو یاد کرو. تیسری چیز رمضان کے مہینے میں اگرچہ آج کل راتیں بڑی مگر طہارت، نیند کم ملتی اور شب بیداریوں کی تھکن بڑھ جاتی. کا یاد کرو میدان قیامت کے 50,000 سال کو. یہاں تو اگر باقی سال
8 گھنٹے سوتے ہو، چلو 4 گھنٹے کی نیند ملے گی تو نا۔ میدان قیامت چاہے نیند کا مسئلہ، چاہے ازدواج کا مسئلہ، اور چاہے سب سے بڑھ کر بھوک اور پیاس کا، روزہ رکھو اور یہ تینوں چیزیں یاد کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے سے جو اصل مقصد تھا وہ یہ کہ اتنا آدمی کو یاد ہو جائے کہ اللہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا، لیکن جب یہ مقصد حاصل نہ ہوا تو اب دوسرے طریقے سے ہمیں یہ مقصد یاد دلایا گیا، قیامت۔ قیامت جس کو عقیدہ توحید صحیح نہ کر سکے اسے عقیدہ قیامت صحیح کر دیتا۔ اسی لیے یہ دونوں اصول دین میں، بلکہ اصول دین توحید سے شروع ہوتے ہیں، قیامت پہ ختم ہوتے ہیں۔ توحید یہ پہلا انجیکشن یا پہلی دوا ڈاکٹر کے پاس جاتی، وہ ایک دم سے آخری مرحلے کی دوا نہیں دیتا۔ جب پہلی دوا نے اثر نہ کیا تو آخر میں سخت ترین اور کڑوی ترین دوا دی جاتی۔ توحید یہ پہلا، جس کا روزے سے تعلق۔ لیکن اگر یہ دیکھا، اور جو میرا کل کا درس تھا کہ ہم نے بار بار دیکھا توحید کو سب مانتے ہیں، مگر گانے بھی چل رہے، مگر گناہ بھی ہو رہے، مگر بے حجابیاں بھی چل رہی، تو کہا کہ پھر آخری دوا ہے قیامت۔ قیامت یاد کرو، یہ قیامت خالی روزے کی بھوک اور پیاس کو ہی نہیں بھلائے گی، بلکہ اگر صحیح معنوں میں قیامت یاد آ گئی تو کوئی گناہ کرنے کا دل ہی نہ چاہے گا۔ یہی وجہ کہ چلے آج کا درس جب ایسا بن گیا تو اس حدیث کا آخری حصہ بھی لے آیا جائے، جس کا پہلا حصہ توحید کے ذریعے سے ہمیں گناہوں سے روکنا، اور آخری حصہ قیامت کے ذریعے سے گناہوں کو روکنا۔ یہ ہے وہ نسخہ جو اسلام تجویز کرتا۔ مولا کیا کرو، گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہے، تو کہا فالثالث منہا، تو تیسرا کام یہ کرو، اخرج من ولایت اللہ، جہاں جہاں اللہ کا ملک ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی حکومت ہے وہاں سے نکل جاؤ، جو گناہ دل چاہے کرو۔ یہ پہلی 3 باتیں۔ رزق کھانا بند کر دو، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ تمہیں دیکھ ہی نہ پائے، یا اللہ کا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، جیسے آج کل ہو رہا۔ جنہیں پاکستان کے قانون سے ڈر لگتا فرار اختیار کر گئے، بیٹھ گئے جا کے لندن، اور بڑی ڈھلائی کے ساتھ کہا کہ کر لو جو کرنا۔ ایک واقعہ نے کہا کوئی چیز، تو کہا کہ اگر گناہ کا ارادہ نکل جاؤ اللہ کے ملک سے، اے خدا میں جا رہا ہوں، تیرے ملک سے باہر جا رہا ہوں، اب پکڑتا پھر مجھے۔ جب یہ نہیں ہو سکتا، دیکھیں یہ تینوں باتیں توحید کا حصہ، مگر پھر امام نے آخری نسخہ کیا تجویز کی، کہا کہ اگر اس سے بھی گناہ نہیں چھوٹ رہے تو آخری 2 باتیں، اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فادفعہ عنک، جب ملک الموت تیرے پاس آ تاکہ تیری روح نکالے، منع کر دے، مجھے نہیں مرنا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہی جملہ فادفعہ عنک، دفع کر دینا اس کو۔ وَإِذَا أَدْخَلَكَ مَالِكُ فِي النَّارِ فَلَا تَدْخُلْ فِيهَا، اور آخری بات جہاں پہ امام کا کلام بھی پورا ہو گیا، یعنی امام کے اعتبار سے اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں بچتی ہے کہ کوئی مومن گناہ کرے۔ کا آخری بات، جب جہنم کا داروغہ تجھے جہنم میں داخل کر منع کر دینا، میں نہیں چاہتا، مجھے نہیں کہ میں یہ سزا برداشت کرنے کو تیار نہیں، تو دیکھیے گناہ سے روک رہے ہیں اس مرد مومن۔ بات شروع کی تھی توحید سے، اختتام پہ پہنچائی قیامت۔ روزہ یہ دونوں چیزیں یاد دلاتا، حمام میں جا کر نہ کھانا نہ پینا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ اللہ کو یہاں حاضر اور ناظر جان رہا، اور بار بار روزے کے دوران اور اعمال شب قدر کی دعاؤں میں قیامت یاد دلانا۔ یہ پیغام مل رہا کہ دیکھو اس تکلیف کو یاد کرو اور سوچو کہ یہ کتنی معمولی تکلیف ہے وہاں کی تکلیف کے مقابلے میں۔ اب یہ خالی روزے تک نہیں رہے، دل چاہا گانا سننے کا، سوچو یہاں گانا چھوڑ دینا، اس میں تمہارے دل کو زیادہ برا لگ رہا یا اس کی وہاں کی سزا؟ مقابلہ کرو، ایک موازنہ، ایک کمپیریزن اسلام چاہتا۔ بات اتنی ہم کو سکھا دی کہ روزے کی بھوک اور پیاس کو قیامت کی بھوک و پیاس سے ملا دو، تو یہ خالی روزے تک نہیں، اب دنیا کے جس گناہ کا تمہارا دل جائے
اس گناہ کو چھوڑنے سے یہاں جو تمہیں تکلیف ہوگی اسے ملاؤ قیامت کی تکلیف۔ یہ بڑی ہے کہ وہ بڑی؟ دل چاہتا ہے ہمارا بھی کہ ہماری بھی ایک بڑی کوٹھی، مگر اس کے لیے رزق حرام حاصل کرنا ہو۔ یہاں ٹوٹے ہوئے مکان میں رہنے کی تکلیف بہتر ہے یا اس بڑی کوٹھی کے چکر جو میدان قیامت کی آپ خریدی وہ تکلیف بڑی؟ تو یہ بات شروع یہاں سے کی گئی کہ روزے میں یا رمضان میں جو تکلیف پیش آئے اسے قیامت سے ملا لو، اور پھیلا کر اسے ہماری زندگی کے ہر عمل تک پہنچا دیا گیا۔ اسی اگر صحیح معنوں میں کسی نے روزے رکھ لی لعلکم تتقون، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کم از کم 1 سال تک وہ کوئی گناہ کر سکے، اگر وہ اس چیز کو استعمال کرنے کا عادی بن گئے کہ جو اس کے دل میں گناہ کا خیال آیا اسے قیامت کے دن سے ملایا۔ مگر جوش تقریر میں گھڑی کو نہ دیکھ سکا، اور وقت نہ صرف یہ تقریر کی حد تک پورا ہو گئے بلکہ شاید اب مسائل کے لیے بھی ہمارے پاس بہت مختصر وقت باقی بچا، تو اسی جملے پر میں کم از کم تقریر کا پہلا حصہ مکمل کر دوں کہ اگر یہ روزہ آپ کو شروع ہی میں یہ یاد دلا دوں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا تو کیا کہنا؟ گویا اس رمضان سے آپ نے وہ مقصد پا لیا کہ 1400 سال پہلے خدا آپ سے چاہ رہا تھا، اور اگر روزے کے باوجود اتنا پکا عقیدہ نہ بنا تو پھر آخری دوا اس نسخے کی استعمال کیجیے، یعنی رمضان کی ہر تکلیف کو قیامت کے میدان کی تکلیف سے ملائیے۔ لیکن اس میں بھی مزید کچھ ہدایتیں ہمیں اسلام نے دی کس طرح سے ملایا جائے، وہ انشاءاللہ کل سے بات شروع ہوگی، اور پھر اب ہم تمہیدی مرحلے سے فارغ ہو گئے اور اب مختلف موضوعات پہ ہمیں بات انشاءاللہ کل ہی سے شروع کر دینا۔ آئیے چند مسائل جو تحریری صورت میں یا زبانی پوچھے گئے ہیں، لیکن یہ دو دن میں اتنے سارے ہو گئے کہ سب کا جواب تو آج نہیں آ سکتا۔ گھڑی کی سوئیاں دیکھتے ہوئے جتنے مسائل کا جواب ممکن ہے وہ دے دیا جائے، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم ہی ہوں گے اور یہی درس ہوگا۔ پہلا سوال ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اس طرح سے نہیں دیا جاتا جس انداز سے آپ نے سوچا، اس لیے میں اس سوال کو آج ہی فارغ کر دوں۔ سوال یہ کیا کہ کچھ مہینوں کے بعد میری بیٹی بالغ ہونے والی، میں کیا کیا خاص باتیں اسے ذہن نشین کرا دوں؟ بالغ ہونے کا مقصد یہ کہ اب سارا دین اور ساری شریعت اس پہ آنے والی۔ اب یہ 2-4 جملوں کی بات نہیں، بہت ہی مختصر 3 گزارشات کر سکتا ہوں۔ نمبر 1، خیر آپ کے کیس میں تو خاصا وقت نکل گیا لیکن پھر بھی باقی، لیکن عام طور پر اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ جب بیٹی بالغ ہونے کے قریب ہو تو آدمی یہ سوچے کہ اب اسے کیا خاص باتیں یاد دلاؤں۔ اس کے لیے پہلے سے تیاریاں ہوتی، اور وہ تیاریاں یہ کہ جب وہ بچی ذرا سی سمجھ آ جائے لکھنے پڑھنے تو اسے کسی چھوٹے دینی مدرسے میں داخل کرا دیا جائے۔ جو دینیات کے مدرسے ہوتے ہیں، ایک تو بڑے مدرسے ہیں، وہ نہیں، چھوٹے، جہاں قرآن، توضیح المسائل اور اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے کہ آپ کی 80% ذمہ داری ختم ہو جائے گی، خود ہی وہاں پہ اسے وضو، غسل، نماز، طہارت، نجاست، حرام حلال، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ آہستہ آہستہ سکھائی جائیں۔ یہ تو ایک عام سا طریقہ۔ نمبر 2، پھر یہ ہے کہ کم از کم آپ اسے
گناہان کبیرہ کی ایک فہرست جو آپ کو دست غیب شیرازی شہید کی کتاب میں بھی مل جائے گی، اور اسلام کے اہم واجبات جو آپ کو توضیح المسائل کی خالی فہرست دیجیے گا تو اس میں نظر آ جائیں گے۔ یہ دوسری بات مجھے اس لیے کہنا پڑی کہ اگر پہلی بات پہ عمل نہ ہوا، اور تیسری اور آخری بات وہ یہ کہ آپ صرف آپ جیسی خواتین کے مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2-4 بہت اچھی کتابیں اسے پڑھ کر اس کا خلاصہ اپنی بچی کے سامنے پیش کریں۔ مثلا اب میں وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں، مثلا آغا مامقانی کا وصیت نامہ جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے ترجمہ کیا اور پاکستان میں حال ہی میں چھپا۔ اب مثلا یہی ایک وصیت نامہ، یہ بچی کے ہاتھ میں دینے کا نہیں ہے، اس کے معیار سے بھی بلند ہے، اور شاید وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے یہ آپ کو پڑھ کر، زیادہ تر تو آپ کے اپنے لیے، مگر اس کا ایک خلاصہ اپنی بچی تک پہنچانا۔ لیکن یہ تو خالی ایک کتاب کا میں نے نام لیا، رفتہ رفتہ دوسری کتابیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو مختصراً یہ 3 گزارشات ہر اس شخص سے ہے جو صاحب اولاد ہے۔ اولاد دنیا میں آئی، اب اس کے بالغ ہونے کا انتظار نہ کرو۔ الحمدللہ پورے کراچی میں نہ صحیح تو ان علاقوں میں جہاں درس ہوتے ہیں ایسے دینیات سینٹر بہت زیادہ۔ سوال نمبر 2، اگر ہم نے غسل خانے میں جا کے وضو کیا اور وہاں سے نماز پڑھنے جائے نماز کی طرف آ رہے ہیں تو کیا اس دوران اذان اور اقامت پڑھ سکتے ہیں؟ ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی؟ اقامت تو باطل ہو جائے گی۔ اقامت کے لیے یہ ضروری سمجھیے کہ قبلہ رخ ہو کے کہی جائے اور ٹھہر کر کہی جائے، رک کر۔ اذان بہرحال چل جائے گی، غسل خانے سے جائے نماز تک کا فاصلہ چلتے ہوئے اذان کہیں تو بہرحال اذان تو صحیح مانی جائے، اقامت نہیں۔ سوال نمبر 3، یہ سوال زبانی آیا ہے اس لیے اس کا جواب بھی فوراً دے رہا ہوں۔ تحریری سوال تو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ کل تک محفوظ رہیں، زبانی ایک تیسرا سوال۔ سوال نمبر 3، اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی تو دودھ پلانا روزے پر نہ کوئی فرق ڈالتا ہے، نہ پلانے کی وجہ سے روزہ معاف ہو سکتا، یعنی دودھ پلائے تب بھی اسے روزہ رکھنا واجب، لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کمی واقع ہو جائے اور ماں کو زحمت ہو یا بچے کا پیٹ خالی رہے، وہ بھوکا رہے، زحمت پریشانی اگر تو ایک مشہور مسئلہ کو ہر ایک کو پتا کہ ایسی صورت عورت پر پہلے تو یہ واجب ہے کہ اگر عورتوں میں سے کوئی متبادل انتظام ہو سکتا کوئی اور وہ ایسی خاتون کہ جن کے لیے روزے کے عالم میں دودھ پلانا کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ مسئلہ تو خود عورتوں کی صحت سے متعلق، یعنی کہ فی الحال ان پر نجاست کی وجہ سے مثلا روزے معاف ہیں، تو خیر اگر احسان لیے بغیر کوئی اور عورتوں کے ذریعے سے انتظام ہو سکتا تو پہلا واجب تو یہ کہ اپنا بچہ عارضی طور پر دودھ پلانے کے لیے ان کو دیا جائے اور خود روزے رکھے جائیں۔ چلے خیر، کتابی حد تک تو یہ مسئلہ صحیح، لیکن آج کل نہ خاندان کا وہ نظام ہے اور نہ یہ ماحول ایسا ہے، کم از کم شہروں میں کہ اس پر عمل ہو، دیہاتوں میں ابھی بھی یہ چل رہا
اور ایران عراق میں ابھی بھی یہ ممکن ہے. لیکن خیر اگر یہ ہے تو ٹھیک، سوال یہ نہیں، سوال اس کے بعد ہے، اور وہ یہ کہ اگر بچے کے دودھ کے لیے کوئی اور عورت تو نہیں مل رہی مگر ڈبے کا دودھ موجود ہے، تو کیا اس صورت میں واجب ہے کہ اپنے بچے کو ڈبے کے دودھ پر لے جا کر خود روزے مکمل کرے؟ جواب: عورت کسی اور عورت کا انتظام ہو جائے تو واجب ہے اپنا بچہ اس کے حوالے کر، لیکن جانور کا دودھ اور ڈبے کا دودھ یہ اگر مل رہا تو پھر یہ واجب نہیں کہ اپنے بچے کو مصنوعی دودھ پر بھیجے اور اپنے روزے پورا کرے، بلکہ ایسی صورت اسے اختیار ہے، اس کی مرضی، چاہے تو واقعا یہ ڈبے کا دودھ یا جو فریش دودھ آتا اس پر اپنے بچے کو لے جائے کم 1 مہینے تک اور خود روزے رکھے، اور چاہے تو روزے چھوڑ دے یہ کہہ کر کہ میں مصنوعی دودھ اپنے بچے کو یا بالکل نہیں پلانا چاہتی یا کم از کم ابھی نہیں پلانا چاہتی، اسے اختیار، اور وہ اس وجہ سے روزے ترک کر سکتی. یعنی پورے مسئلے کا خلاصہ فقط ایک جملہ میں نے تو بہت پھیلا دیا. جملہ یہ کہ متبادل انتظام اگر ہو تو روزے رکھنا، مگر مصنوعی دودھ متبادل انتظام میں نہیں آتا، صرف انسانی دودھ متبادل انتظام میں مانا جاتا. آج کا 5واں اور آخری مسئلہ، ابھی کسی نے بتایا کہ بعض خواتین میں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ جب کسی مرنے والے کے لیے ایصال ثواب ہو تو بآواز بلند فاتحہ پڑھنا ضروری. چنانچہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ لیجیے فاتحہ پڑھی تو اب یہ اطلاع ملی ہے کہ کراچی میں بعض جگہوں پر خواتین بآواز بلند سورہ فاتحہ پڑھتی. اس غلط فہمی میں کہ جب تک کہ یہ آواز بلند نہ ہو یہ مرنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. ویسے سورہ فاتحہ ایک سنت عبادت ہے، آپ کی مرضی زور سے پڑھیں کہ آہستہ پڑھیں، اس میں تو خیر کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ خیال کیا جا رہا کہ اگر آہستہ پڑھا تو یہ سورہ فاتحہ کہیں اور چلا جائے گا یا گم ہو جائے گا یا کھو جائے گا، تو نہ صرف یہ کہ یہ غلط ہے بلکہ ایک مذاق ہے نظام قدرت سے. اور پھر الٹی بات، مردوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو تو خیر سمجھ میں بھی آتا، اس لیے کہ بہت ساری عبادتیں مردوں سے توقع ہی یہ کی گئی ہے کہ زور سے پڑھو. عورتیں جنہیں واجبات تک کے اندر آہستہ پڑھنے کی تاکید آتی، مثلا نمازیں، جو نمازیں مرد آہستہ پڑھے تو اس کی نماز باطل، عورتوں کو اجازت. مثلا حج اور عمرے میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک مردوں کے لیے مستحب ہے بآواز بلند اور عورت کے لیے منع ہے بآواز بلند. تو جہاں جہاں واقعاً بھی بآواز بلند کا مسئلہ عورتوں کو روکا جا رہا تو یہاں مردوں تک کو یہ بتایا گیا کہ ایصال ثواب کا جو عمل بھی کرو وہ کبھی کھو نہیں سکتا ہے، غلط جگہ نہیں پہنچ سکتا. چنانچہ اگر آپ کی نیت تھی فلاں کو ایصال ثواب کی، زبان پہ کسی اور کا کام آ گئے، گڑبڑ نہیں ہو، عمل وہیں تک جائے گا جس کے لیے آپ نے نیت کی. یہ سورہ فاتحہ میں مسئلہ نہیں بنتا، حج میں بن جاتا. ہم نیت کر کے آئے تھے ایک مرحوم کے لیے، جب حج کر رہے تھے غلطی سے نام کسی اور کا آ گئے، گڑبڑ نہیں ہوئی، حج بھی غلط نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں کہ ثواب الٹ پلٹ ہو گئے. ایصال ثواب دل کی نیت سے پہنچ جاتا. اب اتنا کوئی یہ مشکل مسئلہ ہے نہیں کہ میں روزے کے اس عالم میں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالوں اور آپ کا بھی وقت ضائع کروں. لیکن جیسے جیسے درس و دروس و تبلیغات کا سلسلہ بڑھ رہا ویسے ویسے نئی نئی حماقتیں سننے کو آ رہی. دیکھیں میں پھر عرض کر دوں، اگر کوئی عورت نامحرم کو سنائے بغیر
بآواز بلند سورہ فاتحہ پڑھے، کیا حرج؟ وہ تو اس کی مرضی، لیکن یہ خیال جہاں آ گئے وہاں پہ حرج۔ اور انشاءاللہ باقی باتیں کل کے درس میں ہوں گی۔ پروردگارہ، ائمہ طاہرین اور باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں کو جہالت اور اس قسم کے غلط عقیدوں اور رسومات سے محفوظ فرما، ہمیں دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ، تجھے اپنی پسندیدہ عبادتوں میں سے ایک عبادت یعنی اس درس کا واسطہ، اس میں شریک ہونے والیوں کی ہر مصیبت و پریشانی کو دور فرما، جن کے لیے ایصال ثواب انہیں اور درس میں شریک ہونے والے کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔